بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت ابو طالب کثیر الحیال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد کے بطن سے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حقیقی بہن بھائی تو نہ تھے، لیکن خاندان ابو طالب کے بچے حقیقی بہن بھائیوں ہی کی طرح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چچا زاد بہنوں میں سب سے بڑی ام ہانی سے ایک ہی گھر میں پرورش پانے کی وجہ سے زیادہ انسیت تھی۔ خود ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتی تھی، جو زندگی کی آخری سانسوں تک قائم رہی۔ دوستو، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام فاختہ تھا، لیکن اپنی کنیت سے مشہور ہوئی۔ والد جناب ابو طالب اور والدہ جلیل القدر صحابیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا وقت آیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا سارا بچپن ابو طالب کے گھر میں ہی گزارا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی بیٹی میں بہت ہی لگاؤ تھا، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد بہن بھی تھی، جس کا نام حضرت ام ہانی تھا۔ وہ حضرت علی شیر خدا اور حضرت جعفر طیار کی سگی بہن تھی۔ ام ہانی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور ہمیشہ سچ بولنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پسند کرتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتے کے لیے اپنے چچا ابو طالب سے ام ہانی کا رشتہ مانگا تھا، لیکن حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے پیارے بھتیجے، میں ام ہانی کے رشتے کی بات قریش کے فلاں خاندان سے کر چکا ہوں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ روایات میں ہے کہ ام ہانی دائرہ اسلام میں بہت دیر سے داخل ہوئی تھی، جس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ قریش کے جس مرد سے ام ہانی کی شادی ہونی تھی، ام ہانی کے شوہر کا نام حبیرہ تھا، وہ اسلام کا بہت ہی بڑا دشمن تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ام ہانی اپنے خاوند کے دباؤ کی وجہ سے جلد اسلام قبول نہ کر سکی تھی، لیکن بہت ہی زیادہ روایات میں یہ بھی آتا تھا کہ ام ہانی تو شروع میں ہی مسلمان ہو چکی تھی، لیکن اپنے خاوند کے سامنے وہ اسلام کو ظاہر نہیں کرتی تھی۔ دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ میں سرداروں کی طرح داخل ہوئے، تو کسی بھی کافر میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام کے خلاف کوئی بھی بات کر سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو ام ہانی کا شوہر اور بڑے بڑے اسلام کے دشمنوں نے مکہ کو خیر آباد کہہ کر کسی دوسرے شہروں میں پناہ لے لی تھی۔ جب مکہ فتح ہوا تھا، اس کے بعد مسلمانوں کے لیے مشرک یا کافر کے ساتھ نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا تھا، اس لیے ام ہانی نے بھی اپنے خاوند کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ مکہ سے مدینے میں تشریف لے آئی تھی۔ مدینے میں آ کر ام ہانی بیوہ عورت کی طرح زندگی بسر کرنے لگی۔ جب ام ہانی اپنے شوہر کو چھوڑ کر مدینے میں آئی تھی تو انہوں نے ہر کسی سے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ فتح مکہ والے روز آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کے گھر میں 8 رکعت نماز چاشت ادا کی تھی۔ بے شمار روایتوں میں بیان ہے کہ جس رات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی سیر کروائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روز ام ہانی کے گھر میں ہی رکے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوئے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیر کروائی گئی تھی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دنیا سے رخصت کر گئی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابھی گود میں تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مرنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پرورش ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کافی مدت تک کرتی رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی
حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافی پیار و محبت تھی۔ دوستوں کہتے ہیں کہ جب ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی تھی تو ایک روز مولا علی شیر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن ام ہانی سے شادی کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر رضامند ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کے لیے اپنا رشتہ بھیجا تو ام ہانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ام ہانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں یہ پیغام بھجوایا تھا کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بہت ہی بلند ہے، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کروں گی تو میں بچوں کو شاید وہ وقت نہ دے سکوں جو ایک ماں کا حق ہوتا ہے۔ اگر میں بچوں کو وقت دوں گی تو شاید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وقت نہ دے سکوں جو ایک بیوی کا حق ہے۔ دوستوں کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کا یہ پیغام سنا تو فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ قبیلہ قریش کی خواتین بہت ہی دلیر اور عقل مند ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے علم ہے کہ قریش کی عورتیں اپنے خاوند کو وقت دینے کے ساتھ ساتھ بچوں کی بھی بہترین طریقے سے پرورش کرتی ہیں۔ ام ہانی جب مدینے میں آئیں تو اس کے بعد ان کی زندگی بیوگی کی گزری تھی۔ روایتوں میں ہے کہ ام ہانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے لحاظ سے ہم عمر تھے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کر جانے کے کافی سالوں تک ام ہانی حیات رہی۔ ام ہانی سے تقریباً 45 سے زیادہ حدیث میں مروی ہے۔ دوستو ام ہانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی تعریف بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین اسلام کے اصولوں پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔